مجھ پر انتظار کا ایک ایک لمحہ اس وقت بھاری محسوس ہونے لگا تھا کہ عقبی حصے کی جانب میں نے ایک سایہ سا متحرک دیکھا۔ وہ دبے پاؤں تیز تیز قدم اٹھاتا دیوار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے کیچ کرنے کے لیے مجھے فوراً اپنی پوزیشن تبدیل کرنی پڑی۔ جب وہ دیوار پر چڑھا تو میں نیچے بیٹھا تھا۔ اس نے چھلانگ نہیں ماری بلکہ الٹا ہو کے ہاتھوں کے سہارے نیچے لٹکا۔ اسی وقت میں نے اسے دبوچ لیا۔ اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ اسے حیران ہونے اور یہ سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا کہ اس کی رہائی در حقیقت دوسری قید تھی۔ میں نے اس کے نرخرے پر وار کیا اور وہ ڈھیلا پڑ کے مجھ پر جھول گیا۔ میں نے بریف کیس اٹھایا، اسے کندھے پر یوں ڈالا کہ اس کی دونوں ٹانگیں میری پشت کی جانب لٹکتی رہیں، باقی دھڑ اور دونوں ہاتھ آگے رہے۔ کسی توقف کے بغیر میں کوٹھی کے گیٹ سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ اس شخص کا وزن کافی تھا لیکن اسے خود اٹھا کے لے جانے کے سوا میں کیا کر سکتا تھا؟ محسن کس حد تک کامیاب رہا تھا اس کا فیصلہ قیاس کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابھی تو میرا جلد از جلد اس جگہ سے دور چلے جانا ضروری تھا۔ سڑک بالکل اندھیری تھی، آخری دنوں کا چاند بھی غائب ہو چکا تھا۔ 100 قدم کا فاصلہ طے کرتے کرتے میرا سانس پھول گیا۔ پھر دائیں جانب دیوار کا وہی شگاف آ گیا جو میرے اغوا کرنے والوں نے کار ٹکرا کے بنایا تھا۔ میں نے بے ہوش کو اس دیوار کے پیچھے ڈال دیا۔ اس کے لیے مجھے سنبھل کر ملبے کے ڈھیر کو عبور کرنا پڑا۔ میرا پیر ذرا بھی لڑکھڑا جاتا تو پاؤں میں موچ آ جاتی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ اس قیدی کو کس محفوظ مقام پر منتقل کروں اور اسے کیسے لے جاؤں۔ صبح کا اجالا پھیلنے تک میں اسی جگہ انتظار کرتا تو خود بھی پکڑا جاتا۔ ایک ڈر یہ بھی تھا کہ میں کہیں سے ٹیکسی پکڑ لایا تو ٹیکسی والا اس بے ہوش سواری کو دیکھ کر پریشان ہوگا یا شکوک میں مبتلا ہو جائے گا۔ ممکن ہے وہ انکار کر دے اور میں زبردستی کروں تو ہنگامہ کرے۔ رات کا باقی حصہ منظر کے گھر گزارا جا سکتا تھا۔ وہ صبح ہونے سے 2 گھنٹے قبل اٹھے گا تو حسب عادت شور مچائے گا کہ خود تو شترے بے مہار کی طرح لاوارث پھر رہا ہے، شادی شدہ لوگوں کی ازدواجی زندگی کیوں خراب کرتا ہے۔ لیکن اسے تمام حالات بتانے ضروری تھے۔ صبح اس کے کورٹ جانے تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نہا دھو کے ناشتہ بھی کر سکوں گا اور اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ اپنا ہیڈ کوارٹر عارضی طور پر کہاں قائم کیا جائے۔ ٹرانسپورٹ کا انتظام پہلے کرنا تھا، چنانچہ میں نے بریف کیس میں سے ریوالور نکالا اور پتلون کی جیب میں رکھ کے بے سود پڑے ہوئے شخص کا معائنہ کیا۔ میرے اندازے کے مطابق ابھی اس کا آدھے گھنٹے تک ہوش میں آنا مشکل تھا، لیکن میں نے احتیاط بہتر سمجھی۔ اس کی قمیض پھاڑ کے میں نے ایک حصے کو دونوں پیر باندھنے کے لیے استعمال کیا اور دوسرے کو ہاتھ کمر کے پیچھے باندھنے کے لیے۔ بنیان اس کے منہ میں ٹھونسنے کے کام آیا۔ قیدی کی طرف سے مطمئن ہو کے میں نے نہر کی سمت چلنا شروع کیا۔ نہر کے کنارے کے ساتھ چلنے والی سڑک بالکل سنسان تھی اور گدلا پانی بالکل خاموشی سے نہر میں بہتا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے آمد صبح کا اعلان کرنے والے مرغ بھی ابھی خاموش تھے۔ سائیکلوں اور ریڑوں پر دودھ لانے والے اور اخبار لے جانے والے بھی نمودار نہیں ہوئے تھے، تو اس سڑک پر ٹیکسی کہاں سے آتی؟ میں دھرم پورے کے پل کی جانب چلتا گیا۔ ابھی میں پل تک پہنچا نہیں تھا کہ مجھے پیچھے سے پڑنے والی ہیڈ لائٹس نے کسی گاڑی کی آمد کی اطلاع دی۔ میں رک گیا۔ اندھیرے میں ہیڈ لائٹس کی حیرہ کن روشنی میرے چہرے پر پڑی۔ میں نے بڑی بے قراری سے ہاتھ ہلا کے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ ٹیکسی نہیں تھی، کوئی پرائیویٹ کار تھی۔ میرے شریفانہ حلیے نے یا میری اضطرابی کیفیت نے ڈرائیور کو بریک لگانے پر مجبور کر دیا اور کار مجھ سے 20 گز آگے جا رکی۔ میں دوڑ کر ڈرائیور کے پاس پہنچا۔ وہ تقریباً 30 سال کا خاصا صحت مند جوان تھا۔ اسے خود پر اعتماد نہ ہوتا تو اس سنسان سڑک پر کسی اجنبی کے لیے کبھی نہ رکتا۔ کیا بات ہے؟ اس نے رعونت آمیز سخت لہجے میں پوچھا۔ دیکھیے پلیز، میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، میں نے انگریزی میں کہا، اور بدقسمتی سے میری گاڑی کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ دوسری سواری کوئی مل نہیں رہی۔ آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن میری ماں کو فوراً ہسپتال نہ پہنچایا گیا تو وہ مر جائے گی۔ بریک ڈاؤن کسی بھی کار کا ہو سکتا ہے، یہ بات سب کار والے جانتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی ان پر بھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے، خواہ مدد صرف اتنی ہو کہ گاڑی کو دھکا لگا کے سٹارٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ کار والوں کے درمیان اشتراک باہمی کے جذبات پیدل یا بسوں میں سفر کرنے والے بیکار لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ملتے ہیں۔ ایک ذہنی، معاشی اور معاشرتی فرق کے باعث کار والے اور بیکار صرف اپنے جیسوں کی مدد کرتے ہیں۔ آل رائٹ، وہ بولا، میں ڈیوٹی سے آ رہا ہوں اور بہت تھکا ہوا ہوں، لیکن میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے دروازہ کھول کے مجھے بیٹھنے کی دعوت دی، گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالا اور کھڑکی سے سر نکال کے پیچھے دیکھا کہ ٹائر فٹ پاتھ کے کنارے سے دور ہیں اور پیچھے کوئی پتھر یا کھمبا نہیں ہے۔ جب اس نے دوبارہ میری طرف رخ کیا تو ریوالور کا رخ اپنی طرف دیکھ کے بھونچکا رہ گیا۔
یہ کیا ہے؟ اس نے مشتعل ہو کے کہا۔ یہ ریوالور ہے۔ میں نے اسے انگریزی میں سمجھایا۔ اس میں 6 گولیاں ہوتی ہیں۔ آدمی عموماً ایک سے ہی مر جاتا ہے اور اتنے کم فاصلے سے تو نشانہ خطا ہونے کا چانس ہی نہیں۔ مجھے یہ کارڈ چاہیے۔ بکواس بند کرو، وہ بولا۔ مجھے معلوم نہیں تھا ڈاکو ایسے سوٹ پہن کر گھومنے لگے ہیں اور اتنے شریفانہ لہجے میں بات کرتے ہیں۔ بہت اچھے ایکٹر ہو تم۔ تھینک یو۔ جس دن اس پیشے سے آمدنی نہ رہی میں کسی فلم ساز سے بات کروں گا، میں نے کہا۔ ویسے اس وقت بھی فلم انڈسٹری میں میرے جیسے ہی ہیں۔ اب آپ خود اترنا پسند کریں گے یا میں آپ کو باہر پھینک دوں؟ میرے پاس وقت کم ہے۔ ہاں۔ نیچے اتر کے اس نے دھڑ سے دروازہ بند کیا۔ تمہاری ماں مرنے والی ہوگی نا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ وہ اس وقت مر گئی تھی جب میں نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا، میں نے اس کی جگہ کھسکتے ہوئے کہا۔ اب میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں، بالکل مفت۔ گاڑی آپ کو شام 6 بجے میاں میر صاحب کے قبرستان کے دروازے پر کھڑی ہوئی مل جائے گی۔ چابیاں گلوز کمپارٹمنٹ میں ہوں گی، اس میں سے ایک چیز بھی غائب نہیں ہوگی، اس لیے آپ شام تک گزارا کر لیں اور پولیس کے پاس رپورٹ لکھوانے نہ جائیں۔ بہت وقت ضائع کریں گے وہ آپ کا۔ گاڑی مل جائے گی تب بھی ACM سے ریلیز آرڈر لیے بغیر آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ دوڑ دھوپ اور پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے کنجوسی سے کام لیا تو ممکن ہے وہ ٹائر بدل دیں، ٹیپ نکال لیں یا کاغذات غائب کر دیں۔ جذبات سے نہیں، عقل سے کام لیں۔ آپ تو مجھے شریف آدمی تسلیم نہیں کریں گے، لیکن میری طرف سے یہ شریفانہ وعدہ ہے۔ ورڈ آف آنر۔ تھینک یو سر، اور خدا حافظ۔ اور ہاں، کار کسی واردات میں بھی استعمال نہیں ہوگی، ڈرنے کی بات نہیں۔ وہ دم بخود کھڑا الوؤں کی طرح میری شکل دیکھتا رہا۔ اس نے کاریں چھینے جانے کی خبریں تو بہت سنی اور پڑھی ہوں گی، لیکن اس قسم کی گفتگو کبھی نہیں سنی ہوگی۔ کوئی فون نمبر ہے آپ کا تو بتا دیں، ممکن ہے میں خطرہ محسوس کروں تو کار کو کسی اور جگہ چھوڑ دوں اور آپ کو اطلاع دے دوں۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور مجھے تھما دیا۔ معلوم نہیں تم ایسا کیوں کر رہے ہو، مگر یہ لو۔ اس کے پرسکون لہجے نے مجھے مطمئن کر دیا کہ ذہنی طور پر وہ میرا مشورہ قبول کر چکا ہے۔ میں نے یو ٹرن میں گاڑی کو موڑا اور سپیڈ ایک دم بڑھا دی، پھر بانسو والی سڑک پر مڑ گیا۔ وہ ٹیل لائٹ دیکھتا رہتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی جہاں میرا قیدی پڑا تھا، اور کار کا مالک ایتھلیٹ ہوتا تو دوڑ لگا کے چند منٹ میں میری روانگی سے قبل ہی وہاں پہنچ سکتا تھا۔ کار روکنے کے بعد بھی میں نے اس مکان کو یکسر نظر انداز نہیں کیا اور گاڑی سے اتر کے 2 منٹ میں قیدی کو اٹھا لیا۔ اسے پیچھے والی نشست کے بجائے میں نے ڈکی میں بند کیا اور گاڑی کو سیدھا لے گیا۔ وہ نئی ٹویوٹا کرولا تھی، اسی سال کا ماڈل، مضبوط اور طاقتور انجن والی، لیکن بالکل خاموش۔ منظر کے گھر پہنچتے پہنچتے مجھے 4:30 ہو گئے تھے۔ میں نے گاڑی کو 50 قدم دور پلاٹ کے وسط میں کھڑا کیا، جس کے 3 طرف دوسرے گھروں کی دیوار نے احاطہ کر رکھا تھا۔ ڈکی کھول کر دیکھنے پر مجھے تقریباً 10 گز لمبی رسی نظر آئی۔ محتاط لوگ ایسی کوئی چیز ضرور رکھتے ہیں جس سے بریک ڈاؤن کی صورت میں گاڑی کو دوسری گاڑی کے پیچھے باندھ کر گیراج تک لے جایا جا سکے۔ اس وقت یہ رسی مختلف کام کے لیے استعمال ہوئی۔ میں نے اپنے قیدی کو اس طرح باندھا کہ وہ کسی وقت ہوش میں آ جائے تب بھی لاتے چلا کے یا ہاتھ مار کے کسی کو متوجہ نہ کر سکے۔ ڈکی لاک کر کے میں نے بریف کیس میں سے پولیس کی وردی نکالی اور گاڑی میں ڈال دی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ خالی بریف کیس رکھنے کا بھی کیا فائدہ۔ میں نے اسے بھی گاڑی میں چھوڑا اور گاڑی کو مقفل کر دیا۔ ابھی میں پلٹا ہی تھا کہ فاکس ویگن کی مخصوص آواز کے ساتھ ہی چمکتے ہوئے لال رنگ والی گاڑی زوم سے گزر گئی۔ فرق چند ثانیوں کا تھا۔ اگر میں کچھ آگے ہوتا تو انکل رضوی کی نظر مجھ پر ضرور پڑ جاتی، لیکن وہ سامنے دیکھ رہے تھے، غالباً منظر کے گھر کو۔ گاڑی رابعہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ ان کی صرف ایک جھلک دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ دونوں اعصابی کشیدگی کا شکار ہوں۔ رات کے اندھیرے میں ابھی صبح کاذب کا اجالا بھی شامل نہیں ہوا تھا، اور یہ بھی میرے نظر نہ آنے کی ایک وجہ تھی۔ میں نے ان کو اس وقت دیکھا جب گاڑی ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے سے گزر رہی تھی۔ بے اختیار میرے قدم زمین میں گڑ گئے۔ میں نے پلٹ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور واپس ہوا۔ کسی انجانے خوف کے باعث مجھے خیریت اسی میں نظر آئی کہ اس جگہ سے فوراً نکل جاؤں۔ اس وقت انکل رضوی کا رابعہ کے ساتھ منظر کے گھر آنا بڑی تشویشناک بات تھی۔ کیا انہیں شک ہو گیا تھا کہ بریف کیس بدل دیا گیا ہے؟ محسن اور رابعہ نے حقائق کو چھپاتے ہوئے میری مدد کی ہے، لیکن یہ خیال میرے مجرم ذہن کی پیداوار تھا۔ رضوی صاحب یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ پھر ان کا رابعہ کو یہاں لے کر آنا، چیمائنی وارڈ۔ سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے میرے خیالات کے گھوڑے ہر سمت میں دوڑتے رہے۔
ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں براہ راست مجھ پر شک ہو کہ میں مجرم کو نکال لے گیا۔ محسن نے مجھے صرف شک سے محفوظ رکھنے کے لیے ظاہر کیا کہ خود مجرم اسے ناک آؤٹ کر کے بھاگ گیا۔ محسن کی اداکاری انہیں قائل نہ کر سکی ہو یا انہوں نے دیکھ لیا ہو کہ محسن کے سر پر کسی چوٹ کا نشان تک نہیں ہے۔ پرانے تجربہ کار اور ذہین پولیس افسر ہیں، ان کی نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی، اور پولیس تو ہر قسم کے مفروضات قائم کر لیتی ہے اور سب کو قابل قبول سمجھتی ہے۔ رضوی صاحب نے سوچا ہوگا کہ میرے ٹھکانوں میں سر فہرست منظر کا گھر ہے، وہ میرا دوست بھی ہے، وکیل بھی، اور کوئی SSP کیا IG بھی سرچ وارنٹ لیے بغیر اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد میں نے غور کیا تو گاڑی ماڈل ٹاؤن سے گزر رہی تھی۔ صبح کا دھندلکا افق کو روشن کر رہا تھا، سڑکوں پر اب بھی ویرانی کا بسیرا تھا اور گھنے درختوں میں چھپی ہوئی کوٹھیاں بے صدا تھیں۔ اذان فجر کی آواز کہیں بہت دور سے آئی، پھر پیڑوں کی شاخوں میں ہر آشیاں سے پرندوں کی چہکار کا ملا جلا شور پھیلنے لگا۔ میں نے بریک لگا کے گاڑی روکی۔ وہ گھر جو کبھی میرا تھا آج بھی وہی تھا۔ چشمے تصور سے میں نے اندر کی ہر خوابگاہ کا، ڈرائنگ روم کا، ان کو ملانے والے راستوں کا، ان کی کھڑکیوں اور دروازوں کا تصور کیا۔ کف و بام سے دیوار و در تک سب کچھ وہی تھا، لیکن اس میں رہنے والے وہ نہیں تھے۔ وہ مجھے کیا، میرے نام کو بھی نہ جانتے ہوں گے۔ ایک بار پھر مجھے وزیرخان کا خیال آیا، جب اس نے بحالت مجبوری اس برسوں میں شب و روز کی محنت سے تعمیر ہونے والے گھر کی ملکیت سے محرومی قبول کی ہوگی تو اس کے دلی جذبات کی نوعیت کیا ہوگی۔ نہ جانے میں ادھر کیوں آ گیا تھا۔ راستے تو بہت تھے، سارے شہر میں ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ یہ لاشعور تھا جس نے شعور کو الجھنوں میں گرفتار دیکھا تو مجھے اس سمت لے آیا۔ ایک نہ ایک دن مجھے یہ گھر پھر آباد کرنا ہے، خواہ اس کے لیے مجھے موجودہ مالکوں کو 10 گنا قیمت دینی پڑے۔ میں نے گاڑی کو پھر سٹارٹ کرتے ہوئے عزم نو کے ساتھ فیصلہ کیا۔ مجھے اپنا حق حاصل کرنا ہے، انصاف کا حق، انتقام کا حق، وراثت کا حق، وزیرخان کے خوابوں کو تعبیر دینے کا حق، رابعہ سے وابستہ مستقبل کو حقیقت میں ڈھالنے کا حق۔ وقت کے تجربات نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ حق مانگنے سے نہیں ملے گا، مانگنے سے تو کوئی مجھے خیرات بھی نہیں دے گا، مجھے اپنا حق چھیننا پڑے گا ان سے جو غاصب ہیں۔ آدمی اب حیوان کی سطح پر آ گیا ہے کہ جینے کا حق بھی اسے حاصل ہے جو طاقتور ہے، اور یہ فنا و بقا کی جنگ رہ گئی ہے جس میں کمزور کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جو اصولوں اور قانون کا تحفظ مانگے اسے خود اپنی حفاظت کے لیے نااہل سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر یوں ہے تو یوں ہی صحیح، میں بتا دوں گا کہ مجھے ایسے بھی زندہ رہنا آتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس کس نے وزیرخان اور مجھ سے وہ سب کچھ چھینا جو ان کا نہیں تھا۔ اس کے بعد مجھے ایک ایک سے سب واپس لینا ہے۔ جب غاصب کوئی نہیں رہے گا تو حق خود بخود حقدار کو پہنچ جائے گا۔ اگلا موڑ کاٹنے سے پہلے میری نظر ایک اور جانی پہچانی مگر آسیب زدہ نظر آنے والی اور وسیع و عریض کوٹھی پر پڑی۔ یہ نواب خسرو جمشید کا مسکن بھی رہی تھی اور اب اس کے ایک گوشے میں ان کا مدفن بھی تھا۔ ان کی قبر لوہے کی گرل والی 4 دیواری کے آخری موڑ پر تھی، سنگ مرمر کے 4 ستونوں والی چھت کے نیچے۔ اس کی خانہ ویرانی کا تاثر پہلے کے مقابلے میں زیادہ عبرت آموز ہو گیا تھا۔ گھاس کچھ اور بڑھ گئی تھی اور اندر بند کھڑکیوں اور دروازوں کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی تھی جن سے کمروں کی تاریکی باہر جھانکتی تھی۔ گیٹ پوسٹ پر لگی ہوئی قصر جمشید کی پیتل کی تختی اپنی آب و تاب کھو چکی تھی۔ گزشتہ مرتبہ میں محسن کے ساتھ یہاں آیا تھا تو میری ملاقات ایک ضعیف العمر مالی سے ہوئی تھی، لیکن اس وقت میری نگاہ نے ایک تبدیلی کو نوٹ کیا۔ لوہے کا بھاری بھرکم گیٹ جس کے دونوں پٹ زنجیروں سے مکفل تھے اور برسوں بند رہنے کے باعث جام ہو گئے تھے، اس وقت آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس کو سنبھالنے والا ایک ستون گر گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک پٹ بھی زمین بوس ہو گیا تھا۔ زنگ ہوردہ زنجیر یا کفل کے ٹوٹنے سے دوسرا پٹ نہیں گرا تھا۔ نیچے گرنے والے فرش کی گرل میں مٹی بھر گئی تھی اور اس میں بھی گھاس اگ آئی تھی۔ ٹوٹنے والے ستون کا ملبہ دوسری طرف پڑا تھا۔ تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ میں نصف کھلے گیٹ سے گاڑی گزار کے اندر لے جا سکتا تھا۔ مجھے یہ جگہ اپنی ضرورت کے عین مطابق نظر آئی۔ اس کی وسعت اور ویرانی میں میرا وجود ساری دنیا سے پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ میں نے کار کو بیک کیا اور موڑ کر دونوں طرف سے بچاتے ہوئے اندر لے گیا۔ ایک طرف لوہے کا گیٹ تھا تو دوسری طرف گیٹ پوسٹ کے ملبے پر پڑا ہوا ستون کا نصف حصہ۔ اگر کسی طرف سے گاڑی ذرا بھی لگ جاتی تو اس کی ہموار چمکیلی سطح پر ڈینٹ پڑ جاتا یا پینٹ اکھڑ جاتا۔ میں نے دیکھا تو دونوں طرف مشکل سے 1-1 انچ جگہ تھی۔
اگر آگے وہ لوہے کا گیٹ نہیں پڑا ہوتا تو میں سیدھا گزر ہی جاتا، لیکن گیٹ کے چوکور سریے 1 انچ موٹے تھے اور ان پر سے گاڑی کے اگلے پہیے گزرے تو مجھے یوں لگا جیسے میں ریلوے لائن کے درمیان سلیپروں پر ڈرائیو کر رہا ہوں۔ گاڑی نے جھٹکے لیے اور اسٹیئرنگ وہیل ادھر سے ادھر ہوا تو پچھلا حصہ لوہے کے گیٹ سے چھو گیا۔ میں نے آگے جا کے گاڑی روکی اور نیچے اتر کے دیکھا تو ٹیل لائٹ کے ساتھ والا حصہ پچک گیا تھا اور ٹیل لائٹ کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ مجھے افسوس ہوا۔ خیر میں مالک کے لیے 500 روپے چھوڑ دوں گا تاکہ جو کوفت اور پریشانی اسے ایک دن کار کے بغیر گزارنے سے ہوئی اس کا بھی ازالہ ہو جائے اور وہ اپنی نئی نویلی دلہن جیسی کار کو پھر پہلے جیسا بنوا لے۔ گزشتہ بار مالی ہماری باتوں کی آواز پر یوں آ گیا تھا کہ ہمیں خبر تک نہ ہوئی تھی۔ اس وقت وہ گاڑی کی آواز پر بھی نمودار نہ ہوا۔ میں نے ہارن دیا اور انتظار کیا، پھر گاڑی کو قصر جمشید کے عقبی حصے میں لے گیا۔ ہر روش اور راستے پر گھاس اور خودرو پودے قابض تھے، مگر وہ اینٹوں سے بنی حاشیے جیسی 6 انچ اونچی لکیر اب بھی راستوں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں گھوم کر پیچھے پہنچا تو مجھے قدرے غریبانہ اور مختصر عمارت کا ملبہ نظر آیا۔ اس کے 2 ہی کمرے سلامت کھڑے تھے، یہ دونوں گیراج تھے۔ ایک میں 1940 کے ماڈل کی کار کا زنگ خوردہ مٹی سے اٹا ہوا ڈھانچہ کھڑا تھا، جس کے ٹائر فلیٹ تھے لیکن شیشے بند تھے اور دروازے مقفل تھے۔ شاید 20-25 سال سے یہ کار اسی حالت میں اسی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ باقی عمارت سرونٹ کوارٹر معلوم ہوتی تھی۔ جھاڑ جھنکاڑ کے درمیان اینٹوں کا ملبہ اور آدھی ادھوری بے چھت کی دیواریں۔ منہدم ہو جانے والی دیواروں سے لوگ کھڑکیاں اور دروازے نکال کر لے گئے تھے۔ بظاہر اب قصر جمشید روحوں کا مسکن رہ گیا تھا، ماضی کا ایک لاوارث مزار۔ میں نے ایک بار پھر ہارن دیا کہ مالی اگر ایک کنال پر پھیلی ہوئی عمارت کے کسی ایک کمرے میں مقیم ہو تو باہر آ جائے، مگر اندر سے کوئی نہیں نکلا تو میں نیچے اترا۔ آخر وہ مالی کہاں گیا جس نے مجھے اور محسن کو بتایا تھا کہ اصل نواب خسرو جمشید کو انتقال کیے زمانہ ہوا اور ان کے وارث جو صرف نام کے وارث تھے 10 سال قبل انگلستان ہجرت کر گئے تھے تو وہیں کے ہو رہے تھے۔ ان کے اکلوتے بیٹے خسرو پرویز نے وہیں شادی بھی کر لی تھی اور 8 سال میں ایک بار بھی نہیں آئے تھے۔ کار ایسی جگہ کھڑی تھی کہ سڑک پر سے کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے کار کی ڈکی کھولی اور اپنے قیدی کو دیکھا۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا مگر 3 گھنٹے تک دست و پابستہ ڈکی میں پڑے رہنے سے نیم جان تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پیر کھولے تو وہ مجھے خوف کے باوجود ایسی خونی نظروں سے گھورتا رہا کہ دلی جذبات اس کی صورت پر تحریر بن گئے۔ آزاد ہونے کے بعد اسے اٹھنے میں کچھ دیر لگی۔ دوران خون میں رکاوٹ کے باعث اس کے ہاتھوں اور پیروں میں دم نہ رہا تھا۔ آپ خود تشریف لائیں گے یا میں آپ کو گھسیٹ کر نکالوں؟ میں نے طنز آمیز پرتمسخر لہجے میں کہا۔ رومال منہ سے نکال کر آہستہ آہستہ وہ دونوں ہتھیلیاں ڈکی کے فرش پر جما کے اٹھا، ٹانگوں کو 2-3 مرتبہ حرکت دی اور ڈکی سے اتر آیا۔ ایک بار لڑکھڑایا اور پھر سنبھل کے کھڑا ہو گیا۔ میں اکیلا نہیں ہوں سکندر بابو، اس نے لمبے لمبے سانس لے کر کہا۔ وہ تمہارا ساتھی تو بہت بے وفا نکلا۔ میں نے کہا، تمہارے گرفتار ہوتے ہی بھاگ گیا۔ آئے گا، وہ بھی آئے گا اور بہت سے لوگ آئیں گے تمہاری خبر لینے۔ وہ بولا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا، ہم پہلے سے یہاں موجود ہوں گے سب کا استقبال کرنے کے لیے۔ اتنی بڑی حویلی ہے، سب کو الگ الگ کمروں میں دفن کرنا پڑا تب بھی جگہ کم نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بڑی پھرتی سے اس کے سینے پر لات ماری۔ وہ ڈکی سے ٹکرا کے اچھلا اور نیچے گر گیا۔ میں نے نیچے جھک کر اس کو بالوں سے اٹھایا اور پیروں پر کھڑا کر دیا۔ اندر چلو، پہلے تمہارا کریا کرم ہو جائے۔ میں نے اسے آگے دھکیلا۔ میں نے ایک دروازے کے ٹوٹے شیشے میں ہاتھ ڈالا اور جام ہو جانے والی کنڈی کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن زنگ نے چٹکنی کو تقریباً ویلڈ کر دیا تھا۔ وہ میرے پیچھے پڑا تھا مگر مجھے اس کی طرف سے کوئی تشویش نہیں تھی۔ میری کک نے اس کی حالت بگاڑ دی تھی۔ اس میں اتنی جسمانی قوت ہی نہ تھی کہ مجھ پر حملہ کر سکے۔ دروازے کو کھولنے کی اب یہی ایک صورت تھی کہ میں دھکا مار کے گلے ہوئے قبضوں کو پٹ سے جدا کر دوں یا چٹکنی نکال دوں۔ دروازہ اتنی مضبوط لکڑی کا اور اتنا بھاری تھا کہ اس کے ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کندھے سے ایک ٹکر ماری، دروازے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے دوسری مرتبہ زیادہ قوت صرف کی اور دروازہ کچھ اندر کی طرف جھکا۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ میں نے مسلسل دائیں اور بائیں شانے کو باری باری استعمال کیا۔ دروازہ جھولنے لگا اور شاید اگلی ٹکر سے نیچے جا پڑتا، لیکن اسی وقت کوئی چیز میرے سر سے ٹکرائی۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی، ضرب نے مجھے چکرا دیا تھا۔ اس بدماش نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کے پتھر اٹھا لیا تھا اور مجھ پر کھینچ مارا تھا۔ پتھر خاصا بڑا تھا اور نشانے پر بھی لگا تھا مگر بہت کم قوت کے ساتھ پھینکا گیا تھا۔
اس کے جسم کی توانائی میرے برابر ہوتی تو اسی پتھر سے وہ میرا سر پاش پاش کر دیتا۔ میں نے دم لینے کے لیے دروازے کا سہارا لیا اور پھر نیچے بیٹھ گیا۔ ذرا سی دیر کے لیے ہر چیز آؤٹ آف فوکس ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے دوسرے پتھر کے لیے رینگتے ہوئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا تو میں نے اپنے سر کو جھٹکا۔ پتھر زن سے گزرا اور میرے سر کو مس کرتا ہوا دروازے پر جا لگا۔ اس دوسرے پتھر کو پھینکنے میں اس نے اپنی تمام قوت صرف کر دی تھی۔ اگر نشانہ خطا نہ ہوتا تو مجھے اس کی طرف سے غافل رہنے کی بہت سخت سزا ملتی۔ 2 منٹ میں میرے حواس بحال ہو گئے۔ میں اٹھ کے اس کی طرف بڑھا۔ میرے جارحانہ عزائم کا اندازہ کرتے ہوئے اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میں نے بڑی بے رحمی سے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ وہ زمین پر ہی لڑک گیا۔ میں نے دوسری کک اس کی پسلیوں میں ماری۔ وہ بلبلایا اور دوہرا ہو گیا۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا اور ایک وحشیانہ قوت کے ساتھ دروازے پر دے مارا۔ دروازہ بڑی آواز کے ساتھ اندر گرا۔ خالی کمرے میں اس کی گونج کے ساتھ ہی اس شخص کی آخری چیخ بلند ہوئی۔ میں نے اندر قدم رکھنے کے بعد نیچے بیٹھ کر اس کی نبض دیکھی۔ وہ زندہ تھا اور نبض کی رفتار کچھ کم ضرور تھی، لیکن تشویش کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بھاری بھرکم دروازہ اس کے اوپر نہیں گرا تھا، ورنہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی اور وہ شاید مر جاتا۔ کمرے کے فرش پر گرد تھی، تنکے تھے اور ان پرندوں کی بیٹ کے ڈھیر تھے جو اس وسیع و عریض کمرے کی بلند چھت میں آشیاں بندی کیے بیٹھے تھے۔ نہ جانے ان کی کتنی نسلیں اسی ویرانے میں پیدا ہو کے ختم ہو چکی تھیں یا کائنات کی وسعت کا اندازہ کرنے کے لیے پرواز کر گئی تھیں۔ کمرے کے وسط میں ایک فانوس کا آہنی ڈھانچہ لٹکا ہوا تھا جس میں نہ شیشہ تھا، نہ ہولڈرز تھے اور نہ بلب۔ پنکھوں کی جگہ صرف ان کی لمبی لمبی ڈنڈیاں چھت سے آویزاں رہ گئی تھیں۔ نکالنے والے وہ سب کچھ نکال کر لے گئے تھے جو نکالا جا سکتا تھا۔ دیواروں پر سے سوئچ بورڈ اور بجلی کے تار تک اتار لیے گئے تھے۔ اگر خسرو پرویز نے ولایت جاتے وقت اس محل میں فرنیچر چھوڑا تھا تو اب اس کا نشان تک نہ تھا۔ میں نے اندر کے کھلے دروازوں میں سے گزر کے دوسرے کمروں کو دیکھا۔ ان سب کی کہانی ایک ہی تھی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ میں نے آدھے گھنٹے میں نیچے اوپر کے سب کمرے، باتھ روم، باورچی خانے دیکھ لیے۔ سب کمرے وسعت کے اعتبار سے ہال لگتے تھے۔ سب کی چھت کم سے کم 16 فٹ بلند تھی۔ بجلی کا کنیکشن بہت پہلے ہی کٹ چکا تھا۔ اب اندر پینے کے لیے پانی تک نہ تھا، کسی کمرے میں روشنی کا انتظام تک نہ تھا اور کوئی کمرہ اس قابل نہ تھا کہ رہائش کے لیے استعمال ہو سکے۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے۔ میں نے لکو دک محل کا نظارہ کر کے سوچا، کتنے شوق سے اور کتنے غرور سے نواب خسرو جمشید نے یہ قصر بنوایا اور سجایا ہوگا۔ بنانے والوں اور سجانے والوں نے اس کو نواب صاحب کے ذوق و شوق کے مطابق ڈھالنے میں کتنا وقت صرف کیا ہوگا اور کتنا پیسہ بہا کے کتنا پیسہ کمایا ہوگا۔ لوٹنے والے نے ایسا کیسا لوٹا کہ اندر کہیں کیل تک نہ چھوڑی۔ نہ جانے پیتل کی وہ تختی کوئی کیوں نہیں لے گیا جس پر قصر جمشید کے الفاظ کندہ تھے۔ اسے سنگے لوہے مزار کی طرح چھوڑ دیا۔